الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، یہ بات ہو گئی کہ میدان محشر اور تمام موجودات کا دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتابی مراحل کا آنا اور بطور خاص انسانوں کے حساب کے لیے پیش ہونا، ان کی تفصیلات کی طرف اشارہ، اور وہ اشارہ ان آیتوں میں حقیقت حال کے لیے یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں. تو قیامت قائم ہونے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یومئذ تعرضون، تم لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے. اچھا، سب کے سب حاضر کیے جائیں گے؟ جی ہاں. لا تخفى منکم خافیہ، تم لوگوں میں سے کوئی چھپنے کی جگہ پیدا نہیں کر سکے گا، کوئی ایسی جگہ دستیاب نہیں ہوگی کہ جس میں وہ جا کر کے اپنے آپ کو چھپا دے، اور جب معاملہ رفع دفع ہو تو کہیں جا کے اپنی زندگی کا آغاز کرے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آئے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، اسے دے دیے جائیں، تو انہیں دیکھ کر وہ خوشی سے چیختا چلاتا پھرے گا، وہ اپنی خوشی کو نہیں چھپا سکے گا، اس کی خوشی قابل دید ہوگی. فیقول، چیختا چلاتا بولتا رہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او بھائی آؤ آؤ یہ دیکھ لو، یہ میری کتابوں کا نامہ ہے، یہ میرے اعمال نامہ ہے، میرے کیے درے کی گارنٹی اور ثبوت ہیں جو میں نے کیے ہیں. ان پر اللہ رب العزت نے مجھ سے راضی ہو کر کے پروانِ نجات عطا کی ہے. پر جب کتاب ملے گا اسے، اعمال نامہ اسے ملیں گے عزت و اکرام کے ساتھ دائیں ہاتھ میں، پھر یہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہاں ظن سے معنی یقین، مجھے یقین تھا، میں تو کنفرم اور مطمئن تھا کہ یہ دن آ رہا ہے اور آنا ہے اس دن کو، اور میں بھی
اس یقین کی بنیاد پر دنیا میں اپنے آپ کو پائبند کر چکا تھا اللہ کی فرمودات کا، حلال کا، حرام کا، جائز اور ناجائز کا، حق و باطل کا. جو کچھ قرآن کی رہنمائی میں کر لیتا تھا اس لیے کر لیتا تھا تاکہ قیامت کے دن گلے نہ پڑ جائے. فرماتے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پھر یہ آدمی جس کو یہ سعادت نصیب ہو کہ اسے اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سپرد کیا جائے، اس کی تحویل میں دی جائے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک خوشگوار اور بہترین زندگی میں داخل ہو جائے گا. اسے ایسی زندگی مل جائے گی کہ جس سے وہ خوشنود اور راضی ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. ایسی خوشیاں، ایسی نعمتیں کہ جن پر کبھی زوال نہیں آئے گا. اور اس کے لیے بود و باش کی جو جگہ ہوگی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، ایک ایسی جنت میں کہ جس کی مکانات بلند و بالا ہوں گی ہر لحاظ سے، قیمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، زینت کے اعتبار سے، خوشنمائی کے اعتبار سے عجیب چیزیں ہوں گی. جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں بھی اتنی لذیذ، اتنی نفیس، اتنی عمدہ کہ جنت میں موجود نعمتوں کا جنت سے باہر کسی بھی چیز کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کافی ہے. بس جو جنتی اللہ کے نعمتیں ہیں جو مسلمان کے لیے ہیں، ان کو کسی بھی وہاں کی لذت کو بھی، وہاں کی نعمت کو بھی، وہاں کی حالت اور کیفیت کو بھی، بس دیر اس بات کی ہے کہ انسان کو اللہ عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے. فی جنت عالیہ، اور اس میں عالیہ میں اس کی وہ شریکہائے زندگی بھی ہوں گی. جنتی حوریں، اس کی دنیاوی زوجات، یہ سب لاجواب ہوں گی، لافانی ہوں گی، ہر طرح کے عیب اور آلائشوں سے پاک اور صاف ہوں گی، دل کے حوالے پر بھی اور دماغ کے حوالے پر بھی. قطوفها دانی. اور اس جنت کی جو نعمت جات ہوں گی، میوہ جات ہوں گی، فروٹ ہوں گی، دانیہ بالکل ان کے ہاتھ میں ہوں گی، جہاں ان کے ہاتھ آسانی کے ساتھ بڑھے اور جو بھی چاہے اٹھا کے لے جائے. پھر ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا، اے اہل جنت کلوا واشربوا، کھاؤ پیو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر رنج و علم کے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. لیکن سبب کیا ہوگا اس نعمت کی جو ابھی آپ لوگ اس کے مالک بن گئے، ابدی سلطنتوں کے مالک بن گئے، ایسی نعمتیں مل گئی، ایسی جاگیریں مل گئی، ایسی دولت مل گئی جس کا کبھی زوال نہ ہو. وجہ جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ممکن ہوا؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس کا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو زندگی گزار دی تھی وہاں پابندی کر لی تھی اللہ. یہ ان دنوں کی محنت کا صلہ اور ثمر ہے. وہ گزری ہوئی دن اور راتیں جو اللہ کی عبدیت اور بندگی میں گزری، ہر چیز میں قیام و قراءت و رکوع و سجود و عطا اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات و سلوک اور حسن معاملہ اور ہمسایہ پڑوس خاندان، یہ وہ جائز ناجائز حلال حرام قرآن سنت، وہاں جو اس دائرے میں اپنے آپ کو سرگرم کر رکھا ان کی بطفیل آج یہ زندگی ملی، ورنہ نہ ملتی. اگر دنیا میں ایسا نہ کرتے تو نہ ملتی. اس کا معنی یہ ہے میرے بھائیو کہ خوب سوچ سمجھ کر زندگی کے دن اور راتیں گزارنی چاہیے، ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اللہ کی بندگی میں اس طرح کپایا جائے کہ قیامت کے دن
اصل سرمایہ یہی ہوں گے جن کی وجہ سے جہنم سے نجاتی اور جنت میں دخول کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قیامت کی تمام مصیبتوں اور مشکلات سے محفوظ رکھے، ہمارے عزیزوں کو، احباب کو، متعلقین کو، اور اللہ رب العزت قیامت کی ہر خیر اور نعمت ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔